اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجات عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ شاعر کہتا ہے جو ظالم حکمراں ہے کاش کوئی ان سے کہہ دے جلال و اقتدار جاؤ حشمت چھین لیتا ہے۔ خدا کے قہر کو للکارنا اچھا نہیں ہوتا، وہ فرعون کے قبضے سے حکومت چھین لیتا ہے۔ محترم صدر، معزز علماء کرام، دینی میلی بہنوں، آج کے اس سالانہ پرمسرت اجتماع کانفرنس میں میرا عنوان ہے تحریکی آزادی میں علماء اہل حدیث کا کردار۔ ہندوستان کی تاریخ میں اہل حدیث کا وجود بہت ہی قدیم ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر دور میں باطل کے ریلے کے سامنے ان کا ان کا مرکزی نقطہ نظر صرف اور صرف یہ تھا کہ دنیا میں اسلام کا نظام پوری طرح نافذ ہو جائے۔ آج سے کم و بیش 200 سال پہلے پورے ملک پر برطانیہ کا خود مختار شاہی نظام مسلط تھی اور پوری رعایا زیر و استبداد کے سکنجے سے جکڑی ہوئی تھی، ان پر ہر طرح کے ظلم و ربا رکھے ہوئے تھے۔ تبھی علماء حق، اہل حدیثوں، وہابیوں کے گروہوں نے ظلم و استبداد سے نجات حاصل کرنے کے لیے میدان کارزار میں کود پڑے اور کہنے لگے بے خطر زادو پرکھار پہ چڑھنا ہے تجھے، بے خطر زادو پرکھار پہ چڑھنا ہے تجھے اور دستور حکومت کا بدلنا ہے تجھے۔ آزادی کے مت والوں نے کہا ہے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ مثالوں کو بیان کرنا چاہتی ہوں تاکہ وہابی اور اہل حدیثوں کی تحریکی آزادی میں حصہ ہے یا نہیں اس سے آشکارا ہو جائے گا۔ تاریخ شاہد ہے، مشہور مورخ ڈاکٹر تارا چند نے لکھا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ کی آزادی بغیر وہابی موومنٹ کے ذکر کیے ناممکن ہے۔ جب وقت پڑا تھا گلشن میں میں نے ہی لہو کا دان دیا، جب وقت پڑا تھا گلشن میں میں نے ہی لہو کا دان دیا، میرے ہی لہو کے چھینٹوں سے ہولی منائی لوگوں نے۔ ڈسکوری آف انڈیا کے مصنف اور ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو جب پٹنہ آئے تو اسی وہابی موومنٹ امیر واقعات الصالحات مولانا عبدالخبیر صاحب سے ملنے صادق پور گئے۔ انہوں نے مولانا سے کہا کہ پورے ہندوستان کی قربانیاں ترازو کے ایک پلے پر رکھی جائے اور صرف آپ کے خاندان کی قربانیاں دوسرے پلے پر رکھی جائے اور آپ کے خاندان کی قربانیوں کا پلہ یقیناً جھک جائے گا۔ مولانا سید سلیمان ندوی ترازم علماء حدیث ہند صفحہ نمبر 43 پر رقم تراز ہے۔ اس کی ہماگیر تاثیر یہ بھی تھی کہ وہ جہاد جس کی آگ اسلام کی مضمون میں ٹھنڈی پڑ گئی تھی وہی پھر سے بھڑک اٹھی اور ایک زمانہ گزرا جہاں وہابی اور باغی متدارف لفظ سمجھے گئے، کتنے کے سر قلم ہو گئے، کتنوں کو سولیوں پر لٹکنا پڑا، کتنے پاجولان دریائے شور عبور کر دیے گئے، یہاں تک کہ انہیں یاتنگ کوٹھریوں میں بند ہونا پڑا۔ تاریخ گواہ ہے 1857 سے لے کر 1872 تک جتنے بھی مسلمان قیدی ان جزائر میں بھیجے گئے ان سب پر وہابیت کا تھپا تھا۔ کسی ایک وہابی نے بھی حکومت سے معافی مانگ کر قیدی سے رہائی نہیں حاصل کی۔ عقل کہتی ہے نہ جاؤ چائے قاتل کی طرف، سرفروشی کی ہوش کہتی ہے چل کیا ہوگا۔ جبکہ برسر اقتدار پارٹی ہندوستان کے اقلیتوں خاص طور سے مسلمانوں کے ساتھ منصوبہ بند تحریر سے ان کی عبادات، مذہبی رسومات، دینی میلا کاموں میں رکاوٹ بن رہی ہے اور اور مسلمانوں کو جب حب الوطنی ہونے پہ شک کیا جا رہا ہے اور انہیں جلا وطن ہونے کی سازش رچی جا رہی ہے، ان سب کے باوجود میں کہنے پر مجبور ہوں ہمیں کہنے دے ایسا نہیں ہے کہ شہر کے منظر بدل گئے، ایسا نہیں ہے کہ شہر کے منظر بدل گئے، منظر وہی ہے صرف ستمگر بدل گئے۔ جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے تھے اہل چمن یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں، حق اپنا چھوڑ کر مجھے جانا نہیں، دنیا کے خداؤں کو منانا بھی نہیں، چلنا ہے مجھ کو بزرگوں کی ڈگر پہ حالانکہ شرافت کا زمانہ ہی نہیں۔ دوسری طرف شاعر کہتے ہیں ہمیں خاموش کرنا چاہتے ہو بھولتے ہو تم کہ ہم حق گو ہے، سولی پر چڑھ کر بھی بول پڑتے ہیں، کبھی تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالی زبان پر مہر لگ جائے تو خنجر بول پڑتے ہیں۔
तारीख़ हिकायत का मुताला करने वाला इंसान ये फैसला करने पर मजबूर होगा कि मुजाहिदीन राह हक ने वादी बंगाल से लेकर चमरकंद गुजरात मद्रास दरियाए सिंध की ज़मीनों को अपने खूनो शहादत से शादाब कर दिया था। जरा आगे बढ़कर सादिकपुर अजीमाबाद के पाक ज़रात से पूछो, बालाकोट की खाक मुकद्दस से दरियाफ्त करो, दिल्ली के गली कोचों से पता लगाओ जहां शहीदाने हक की लाशें फतेहपुरी से लेकर जैबुन निशा के सड़क के दोनों किनारों के दरख्तों पर लटकाई गई थी। वादी कश्मीर और दौरे अमवीरा के छोटे बड़े पहाड़ों से इस्तिफ्सार करो जहां तकवीर की पुरशोर लगरों के साथ नारों के साथ पुरशोर नहरों के साथ मुजाहिदीन शमीरैन भी फिजाओं में चमकी थी। हिंद के ये औलैन मुजाहिदीन थे जिनके नाम से शैतान को बुखार आता था और शैतान